ملک صاحب، پرانے سیاستدان سیاسی مخالفت کے بجائے ذاتی دشمنی پر اتر آئے ہیں. بلاول بھٹو دن میں پہنچے ہوئے ہیں. بہرحال ہی از دا اونلی ون ہو از ان دا فیلڈ، کم از کم نکلے ہوئے ہیں وہ فیلڈ میں. لیکن جو وہ باتیں کر رہے ہیں، ماضی میں جو ان کا کردار رہا ہے، وہ میچ نہیں کرتی دونوں چیزیں. دیکھیں زرینا، میرا تو پہلے دن سے اپنا ایک سٹینڈ ہے. کوئی بھی ڈس ایگری کر سکتا ہے، یہ ساری پاور پالیٹکس ہے. یہ نہ عوام کی پالیٹکس ہے، نہ کوئی اصول کی پالیٹکس ہے. اب سوال ہے کہ بلاول صاحب کس چکر میں ہیں. بلاول صاحب ایک بالکل سمپل مار میں ہیں. انہوں نے انڈائریکٹلی جو طاقتور حلقے ہیں ان کو یہ میسج دیا کہ جناب اگر آپ سندھ ہم سے لیں گے، میں بالکل ننگی بات کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے ہم پی ٹی اے کی پوزیشن پہ جا رہے ہیں. پی ٹی اے کی پوزیشن کیا ہے کہ الیکشن فیئر نہیں ہوں گے. دیکھیں ذرا ٹیکنیکلی سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ پی ٹی اے کا چیئرمین جب جیل میں ہوگا، اس کا نائب صدر جیل میں ہوگا، اس کا نائب چیئرمین جیل میں ہوگا، تو وائس ختم ہو جائے گی. تو بیسیکلی یہ بڑی ایک تیزی پاور کی یہ گیم ہے. تو بلاول دیکھیں ایسے آندھی کی طرح ہے، ایک ہی پوائنٹ پہ آ رہا ہے، وہ جی ہمیں سب کو برابر کے مواقع نہیں مل رہے، الیکشن متضاد ہو جائیں گے، فائدہ کیا ہے، ایک دھرنے پہ چلا جائے گا، ایک وزیر اعظم بن جائے گا. تو وہ میسج نہ میڈیا کے لیے تھے، نہ وہ نواز شریف کے لیے تھے، وہ کسی اور جگہ کے لیے تھے. اور اگلی بھی آپ کو میں خبر دیتا چلوں، اس کا اثر آنا شروع ہو گیا ہے. تھوڑے دنوں میں آپ کو یہ خبر مل جائے گی کہ ان کے والد محترم، جن کی عمر کتنی 16 سال ہے، زرداری کی کتنی عمر ہے، وہ چھوٹی سی عمر ہے نا، ویسے بزرگوں کے بڑے خلاف ہے. تو وہ جناب کافی حد تک کہیں سے گرین لائٹ آ گئی ہے. جو پاکستان کے دو بڑے بڑے جو طاقتور پوزیشنز ہوتی ہیں، لگ رہا ہے کہ وہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں. اور ملاقات جانے کا مطلب ہے انہوں نے ایک ہی وہ کام کرنا ہے کہ جناب سندھ سائڈ سے نہ لیں، باقی چلنے دیں. میں یہ مختصر آپ کو یہی یہاں سے ہم سٹارٹ دے سکتے ہیں. چلیں میں سندھ کی طرف بعد میں آتی ہوں کہ سندھ میں ہو کیا رہا ہے. اگر یہ بات مان لی جائے کہ ان کو سندھ چاہیے، تو وہاں پہ جو پاور ڈائنامکس اس وقت کام کر رہے ہیں، جو لوگ جہاں جا رہے ہیں، وہ میچ نہیں کر رہا کہ پیپلز پارٹی کے لیے اتنا کوئی آسان ہوگا. میں نے آئی پی پی کی کل مثال دی تھی، آپ ایم کیو ایم کے جو اس وقت کے بیانات ہیں اٹھا کے دیکھ لیں، وہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے. تو آپ کے خیال میں زرداری صاحب کی خاموشی اور بلاول صاحب کا اتنا بولنا، یہ آپس میں کوئی ایڈجسٹمنٹ، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرح بات چیت ہوئی بھی ہے کہ ایک یہ پلے کرے گا، دوسرا یہ پلے کرے گا، یا واقعتاً چلے 2 منٹ کے لیے خوش ہو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ بلاول صاحب سمجھتے ہیں کہ انف از انف، اب ینگسٹرز کو موقع دیں، ہمیں سامنے آنے دیں، بہت ہو گئی پرانی جس کو میں میچ میکنگ کہہ رہی ہوں. دیکھیں، بلاول صاحب کی یہ بات، میرے پیارے بھانجے کی یہ بات تو کسی حد تک ٹھیک ہے کہ جو یہ نفرت کی سیاست اور انتقام کی سیاست ہے، اس کا کہیں تو بند بننا چاہیے نا. اور جب بلاول یہ بات کہتے ہیں تو اس کے پیچھے بڑے ایک جسے کہتے ہیں نا سالڈ قسم کے ریزنز ہیں. انہوں نے اپنے نانا کوئی سیاست میں نفرت کی بھینٹ چڑھتے دیکھا. انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کو گالیاں کھاتے دیکھا مسلم لیگ نون سے اور مخالفین سے. انہوں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ ایک گود میں بی بی صاحبہ نے بلاول کو اٹھایا ہوتا تھا اور ایک گود میں بختاور کو، اور وہ کبھی اس جیل سے کبھی اس جیل میں جاتی تھی، کبھی اس جیل سے، پھر فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کئی گھنٹے انتظار کرتی تھی زرداری صاحب سے ملنے کا. ان کے 2 ماموں اس نفرت کی سیاست کی بھینٹ چڑھ گئے، پھر ان کی والدہ محترمہ اس نفرت کی سیاست کی بھینٹ چڑھ گئی. تو یہ بات تو بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے کہ آخر اس کا کوئی کہیں اختتام تو ہوگا. محترمہ فاطمہ جناح سے پہلے سے بھی شروع ہو جائیں تو جس طرح ٹھڈے مار مار کے حکمرانوں کو نکال کے امریکہ بھیجا گیا، وہاں سے شروع ہو جائیں. اسمبلی میں کرسیاں مار کے اسپیکر کو جس طرح وہ ختم کیا گیا، وہاں سے شروع ہو جائیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان کی سیاست نفرت کی سیاست ہے، اور اب یہ نفرت کی سیاست کنورٹ ہو گئی بے شرم، بے حیا، واہیات سیاست کے اندر. ٹھیک ہے نا، انتقام سے بڑھ کے میری ملک سے لڑائی ہے آرگیومنٹ کے اوپر، ٹھیک ہے، میری اس سے پرسنل کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ لوگوں کے بیڈ روم تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے نا، تو پھر یہ سیاست کا جنازہ نکل گیا. آپ سیاست کو ختم کر دیں، یہ تو کوئی جو تھڑے بازوں کی لڑائی ہو گئی.